الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شہادت کی موت اور عام موت میں فرق ہے۔ شہادت کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اور دنیاوی موت کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شہید کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کو مردہ کہنے کا حق نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، بس ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، اللہ کے نبی ان کو ان کی شکل میں دیکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان کو ان اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ کبھی کسی انسان کی شکل میں آئے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آئے، کبھی صرف محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اتر رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کبھی وحی آتی تھی گھنٹی کے بجنے کی طرح، ٹن ٹن کی آواز ہوتی تھی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی میں بھی آپ کی ماتھے سے، آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل آتا تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جبرائیل دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن ہمیں ماننا ہے۔ میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ ابھی لاک ڈاؤن جب سے چلا ہے، ان دنوں میں ہمیں پتہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چل بسے۔ شیخ صلاح الدین یوسف، جن کو اس وقت ممبر پہ کھڑے ہو کر رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہوئے زبان للز رہی ہے کہ جن کے بارے میں کل تک پڑھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا حافظ اللہ علیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آج ان کے نام کے آگے لگانا پڑ رہا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت نام کی کتاب لکھنے والے، جنہوں نے صحابہ کرام کا ایک مقام پوری دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ضیاء الرحمن اعظمی، جن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اعظم گڑھ کے اندر پیدا ہوئے، 14 سال کی عمر میں اسلام لائے، پرانا نام باقر رام تھا، اسلام لانے کے بعد انہوں نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے گئے مدراس، اور وہاں سے پھر وہ مدینہ یونیورسٹی پڑھے اور پھر وہاں سے مصر پڑھنے گئے، اور وہاں کی مصر پڑھنے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ دار بنے اور وہاں پڑھانے لگے، پروفیسر بنے، مسجد نبوی کے ذمہ دار بنائے گئے، اور پھر ان کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں چھوڑی۔ اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم جو سابق رہ چکے مولانا مقیم فیضی آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جھنڈا نگر میں ہمارے استاذ مولانا عبد المنان سلفی آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہر مرنے والا یہ میسیج دے کے جا رہا ہے کہ ہمارا سفر پورا ہے، جس زندگی کی ٹرین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کا بھی سفر وہیں پر ختم ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، کبھی علاج کے لیے، کبھی ICU میں جاتے ہو، کبھی آگرہ بھاگتے ہو، کبھی گاڑیاں بک کر کر کے علاج کے لیے جاتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ملاقیکم، ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اچھا آپ کے دوست بمبئی میں ہیں، میرا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات یہ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، یہ ملاقات، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو ملاقات کہتے ہیں۔ اب صحیح ترجمہ اس آیت کا کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے، وہ موت تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس موت سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو، وہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ حقیقت ہے، دنیا کتنی ترقی کر لے، اور دیکھ رہے ہیں ترقی کی، لیکن آج تک اس دنیا نے، سائنس نے ہزاروں معاملات کی ترقی کی ہے، انترکش پر ہو آیا ہے، چاند تک کا سفر کر لیا ہے، انترکش پر جا چکا ہے، چاند پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، کئی دن کا سفر آسمان میں اور خلاؤں میں کیا جانے لگا ہے، سمندر میں پڑی ہوئی سوئی کو 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے، جہاز اگر سمندر میں ڈوب جائے تو اس کا ملبہ 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنس آج تک اس بات کی ترقی نہیں کر پائی کہ روح کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے جو آج مجھے مولانا جرجیس ماننے پر اور منوانے پر مجبور کر رہی ہے، اور کل وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے جسم سے نکل جائے تو دنیا ہم کو مولانا جرجیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو عبداللہ عبد الرحمن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی باڈی سے نکل جائے تو آپ عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہیں۔ پوری زندگی آپ مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ کا وہی مکان تبدیل ہوتا ہے، اب آپ محل و کوٹھیوں میں نہیں بلکہ قبر کے اندر دفن ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے ایک مرید کو یا اپنے چاہنے والے کو، اپنی رعایا پبلک کی اپنی پبلک میں سے ایک آدمی کو
अथॉरिटी देता है कि तुम एक गोल चक्कर लगाओ, शाम का सूरज डूबने से पहले इसी जगह आ जाओ। जिस जगह जितनी दूर का तुम चक्कर लगाओगे उतनी जगह हम तुम्हारे नाम अलॉट कर देंगे, उतनी ज़मीन का हम तुम्हें मालिक बना देंगे। लालच दौड़ता है आदमी के अंदर, लेकिन उसने ये शर्त लगा रखी है कि शाम का सूरज डूबने से पहले पहले आपको इसी जगह आ जाना है और गोल गोल चक्कर लगाना है। यह आदमी चक्कर लगाता है, दौड़ता है, जोहर के वक्त तक दौड़ता रहा। थोड़ा सा अच्छी जगह और ज़मीन उसको नज़र आती है, इसने सोचा कि थोड़ा सा और इस एरिया को अपने अंडर में ले लें। वो थोड़ा सा और चक्कर लगाता है, 2-3 बज जाते हैं। थोड़ा सा और उसको पहाड़ और फिजाएं नज़र आती हैं, उसने सोचा थोड़ा सा और चक्कर लगा लिया जाए तो ये खूबसूरत पहाड़ भी हमारे अंडर आ जाएंगे। लिहाजा वो और चक्कर लगाता है, असर का वक्त हो जाता है। उसके बाद अब उसने वहाँ से मुड़ना शुरू किया। अब वो सूरज डूबने से पहले पहले अपने मकाम पर आना चाहता है, लेकिन वो देख रहा है सूरज डूबने से पहले शायद ही मैं मुश्किल से पहुंच पाऊं। वो तेज दौड़ लगाता है, लेकिन वो जितनी तेजी से दौड़ता है उससे ज्यादा तेज रफ्तार से सूरज चल रहा है। बिलाखिर वो सूरज डूबने से पहले पहले नहीं आ पाया। उसने देखा सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है और अब हमें हमारी मंजिल पर पहुंचने में वक्त लगेगा। वो वहीं गिर जाता है और जैसे ही गिरता है एक नजर डालता है, इतनी जमीन और जायदाद अगर मैं पहुंच जाता तो मेरे नाम हो जाती। अचानक अटैक पड़ता है और वहीं पर उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से पहले वो कहता है, हाय मेरे लालच ने मुझे मेरे लालच ने बर्बाद कर दिया, मेरी हिर्स ने और मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो इतनी लंबी चौड़ी जमीन और जायदाद का मालिक बनना चाहता था, जब उसको दफन किया जाने लगा तो बादशाह ने कहा, ऐ लालची इंसान, तुझे मालूम नहीं था, बस यही तेरी जमीन है, यही इसी का तू मालिक है। अगर इस बात को तूने अपने जहन में रखा होता तो इतनी भाग दौड़ ना करता, इतनी जल्दी नहीं मरता। तो मेरे प्यारे साथियों, यही मौत का हाल है, यही मौत का हाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गैर आबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैराबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। यहूदियों की बस्ती नजर आती है। एक यहूदी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, अय अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि रूह क्या चीज़ है। यसअलूनका अनिर रूह, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इतना बताइए रूह क्या है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप नबी हैं, अपने आप को नबी मनवाते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए रूह क्या चीज है। उसने सवाल भी बड़ा पेचीदा किया। फौरन अल्लाह के नबी पर जिब्राइल नाजिल होते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है उसी जगह पर, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी आपसे पूछ रहे हैं कि रूह के मुतालिक रूह क्या है। इनसे कह दो अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह सिर्फ मेरे रब का हुक्म है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, इस रूह के बारे में इतना जानता हूं कि ये मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतुल इल्मा इल्ला कलीला, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम इल्म है, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम जानकारी है। हकीकत है, कुरान की आयत 1431-32 साल पहले नाजिल हुई। 1431-32 साल के बाद आज भी रूह के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका। हार्ट का ऑपरेशन करने वाले, आईसीयू में नाक में पंप रखकर ऑक्सीजन देकर जिंदगी देने वाले, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि रूह क्या चीज है, किस हिस्से में रहती है, कब निकलती है, कहां चली जाती है, और जाने के बाद इसका ठिकाना क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, यही रूह है जो हमारे और आपके अंदर दौड़ रही है। यही रूह है जो हमें मोहम्मद जर्जीस बनाए हुए है। यही रूह है जो हमें मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बनाई हुई है। और यही रूह जब निकल जाती है तो एक डॉक्टर नहीं रहता है, एक मौलवी नहीं रहता है, एक अब्दुल्ला नहीं रहता है, एक अब्दुर्रहमान नहीं रहता है। उसके बाद
بعد جو چیز رہتی ہے وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب تو جو لے کر گیا ہے ذرہ برابر نیکی بھی اگر تو نے کی ہے تو تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی بھی اگر تو نے کی ہے تو اس کا بھی انتظار کر، وہ رزلٹ بھی تیرے ہاتھ میں آنے والا ہے، اس کے علاوہ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ میدان محشر ہے، ادھر بھی آپ کو نہیں پکارا جائے گا، کوئی سفارش کرنے والا سفارش بھی نہیں کر پائے گا، سیدھے ہوگا الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے۔ پڑھ لو نمازیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو اور سن لو آج ایک فتویٰ، چاہے کتنی تہجدیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، چاہے کتنے حج کر لو، اگر بندوں کے معاملات صاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد آپ کا صاف نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ حقوق العباد اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں آپ کی اپنی اولاد بھی شامل ہے۔ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا میری زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کا حصہ چلا گیا۔ بہت آسان ہے پوتوں کو وراثت سے محروم کر دینا، کیونکہ شریعت میں بیٹے کا حق نہیں ہے، لیکن شریعت میں وصیت ہے۔ اگر باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کی زندگی میں اس کے پوتے موجود ہیں اور باپ کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ زمین کی وصیت کر سکتا ہے۔ اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد میں 1/3 میں وصیت کرنے کا پاور باپ کو ہے، اور یہ اس کو کرنا پڑے گا پوتوں کے لیے۔ آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے حج، آپ کی عبادتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے زندگی کے اندر انصاف نہیں کیا تو۔ بہت آسان ہے، مرنے کے بعد یہ پھلا 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 لے لے گا، نہیں، زندگی میں کر کے جاؤ، ترکہ مرنے کے بعد ہی بٹے گا، لیکن زندگی میں وصیت کر کے جاؤ، کسی ایک بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ 1 انچ بھی زمین اگر آپ کے بیٹوں میں سے کسی کو زیادہ مل گئی، کسی کو کم، اور اس کی شکایت باقی رہی تو اللہ کی قسم آپ کی نمازیں، پھر سن لو اس شاہی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پھر سن لو آپ کی نمازیں، آپ کی تہجدیں، آپ کے حج، آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر بندوں کے معاملات میں آپ پاک و صاف نہیں ہے، کیونکہ موت سے کسی کی دوستی نہیں ہے۔ یہ وہ بلا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھی اپنی آغوش میں لیا ہے۔ یہ وہ بلا ہے جس نے حضرت خنسا سے اس کے بیٹے چھینے ہیں اور اس کے بھائی چھینے ہیں۔ یہ وہ بلا ہے جس نے جنگ بدر میں 14 صحابہ کی جان لی ہے، اور یہ وہ بلا ہے کہ جس نے غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وصیتیں کریے، بیٹوں کو بٹھا لیے، زندگی میں ہی معاملے صاف کر لیجئے۔ بیٹے میرے مرنے کے بعد زندگی میں آپ بٹوارا نہیں کریں گے، زندگی میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو برابر برابر کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، اگر آپ زندگی میں بٹوارا کر رہے ہیں تو جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا ہی بیٹی کو بھی دیں گے۔ بٹوارا آپ کا ترکہ آپ کے انتقال کے بعد تقسیم ہوگا، آپ انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگا تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو۔ زندگی میں برابر برابر دینا پڑے گا، انتقال کے بعد بیٹے کا آدھا بیٹی کو۔ اس لیے معاملات پہلے صاف کر لیجئے، وصیت کر جائیے۔ سب کو دفن ہونا ہے، دفن کا طریقہ بھی میرے بھائیوں میں نے اٹاوے کی سرزمین پر جو دیکھ رہا ہوں صحیح نہیں ہے۔ شریعت کے اندر پورے داخل ہو جائیے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے جہاں قبر کھدی ہوئی ہے وہیں پر ہم میت کی چارپائی کو رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے اٹھا کے میت کو قبر میں اتارتے ہیں، بالکل غلط۔ چارپائی آپ جیسے میں یہاں ہوں تو میرے داہنی طرف کھڑی ہوگی، یہاں آپ کو دفن کرنا ہے، قبر یہ، چارپائی آپ میت کی وہاں رکھیں گے ایسے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا سر ادھر ہے، میت کا پیر ادھر ہے،
اب آپ جب قبر میں باڈی کو اتاریں گے تو آپ اس طریقے سے لائیں گے، یہ سر ہے، یہ سر اور یہ پیر ہے، آپ اس طریقے سے قبر میں لائیں گے میت کو، ایسے لائیں گے، یہ قبر ہے اور اس طریقے سے آپ لائیں گے وہاں سے پائیں تاپے کی طرف سے، اور یہاں آپ دفن کریں گے، اس طریقے سے آپ اتاریں گے، اور میت کی کروٹ پوری کی پوری داہنی ہونی چاہیے۔ آپ چت لٹا دیتے ہیں، چت، اور اس کا سر ہم قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، جو انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آپ سلفیہ مرکز اہل حدیث کے کسی بھی مدرسے میں جا کر آپ فتویٰ حاصل کر لیجئے، یہ میت کو دفن کرنے کا سب سے تکلیف دہ طریقہ ہے۔ میت کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے آپ کو دفن کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ، یہ الگ بات ہے کہ کیسے کریں گے، آپ ایک ڈیلھا رکھ دیجئے سائیڈ میں، یا آپ اس سائیڈ کی دیوار سے، اس سائیڈ میں جو دیوار ہوتی ہے اس دیوار سے آپ چپکا دیں اور میت کے پوری کی پوری باڈی کو قبلے کی طرف کر دیں۔ آپ سیکھیے، جانیے، جب ہر کام آپ کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی تدفین، ہماری بہنوں کی تدفین بھی ہو تو شریعت کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپسی معاملات کو دنیا میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں اپنے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور معافی جس سے مانگی جا رہی ہے اللہ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ دنیا ہی میں اپنے معاملات صاف کر کے ایک دوسرے کو معاف کرے، اور اس دنیا سے جائے تو اللہ کو راضی خوشی جائے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔